یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، صدف رانی ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے میں جو خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو سراہا گیا، جی ہاں، ریسنٹلی 23 مارچ پر تمغہ امتیاز تعلیم کے شعبے میں جو دیے گئے، اس کے حوالے سے ریڈیو پاکستان نے اس سیریز کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جنہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، یہ صرف ایک چھوٹی سی کہنا چاہیے کہ ایوارڈ ہے ان کی اتنی لمبی زندگی کی اسٹرگل کی، جد و جہد کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان آج ترقی کے جن راستوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ گو کہ جو رفتار ہے وہ تھوڑی سی سست ہے، لیکن کیوں سست ہے؟ یہ ظاہر ہے چیلنجز بھی بہت سارے آتے رہتے ہیں، تو یہ ہم ان شخصیات سے ہی جانتے ہیں۔ آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی، ستارہ امتیاز، چیئر پرسن ہے یہ ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری، قائد اعظم یونیورسٹی، اس کے علاوہ ڈین ہے فیکلٹی آف نیچرل سائنسز۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ آپ کو بھی شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ جی اچھا سر، ویسے تو ظاہر ہے جیسے میں نے ابھی پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں کہا ہے کہ آسان سفر یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، اور خاص طور پر پاکستان میں جب تحقیق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، درس و تدریس کے حوالے سے ہوتی ہے، تو بڑا کام کرنا باقی ہے۔ جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں باہر کی دنیا کی یونیورسٹیز جہاں کھڑی ہوئی ہیں اور جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، تو تھوڑا بتائیں کہ یہ تمغہ امتیاز حاصل کرنے تک کا جو سفر تھا، اس کی مختصر کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو ہے وہ قائد یونیورسٹی سے آغاز کیا۔ میں نے ایم ایس سی کی یہاں سے 1986 میں، اور اس کے بعد پھر میں نے 88 میں ایم فل کیا اور 94 میں پی ایچ ڈی کی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ درمیان میں جو وہ ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسکالرشپس ہوتے تھے، ان دنوں آیا کرتے تھے، تو جب میں نے ایم فل کیا تو اسی سال سے وہ بند ہو گئے، تو اس لیے پھر مجھے یہیں پر جو ہے نا پی ایچ ڈی کرنی پڑی۔ اور بعد میں جو ہے دوبارہ اسکالرشپ شروع ہو چکے تھے، لیکن اس وقت میرا کام خاصا زیادہ ہو چکا تھا، ریسرچ کا کام، اس لیے پھر میں نے اسی کو پریفر کیا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پر جو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے بہت کچھ لرن کیا۔ اور ایون ایٹ دی ٹائم آف پی ایچ ڈی جو تھا میرے کوئی 35 ریسرچ پیپرس تھے، اور اس وقت میرے پیپرز کی تعداد جو ہے وہ 460 ہے، اور امپیکٹ فیکٹر جو ہے وہ تقریباً 2000 کے قریب ہے، اور ایچ انڈیکس جو ہے میرا 50 ہے، اور سائٹیشن جو ہے یہ مور دین 12,000 ہیں۔ اور یہ فگرز ہیں، یہ عام طور پر جو اسکوپس ایک ڈیٹا بیس ہے ان کی طرف سے ہوتی ہے، یا پھر ایک ویب آف نالج ان کا۔ اس کے علاوہ گوگل اسکالر پر بھی جو ہے نا ان کو سرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو پاکستان میں کام کرنا آپ کو پتا بہت سی مشکل چیز ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ کلچر بھی اس طرح کا نان سائنٹیفک اور جو سپورٹنگ کلچر نہیں ہے۔ آپ کو کوئی چیز منگوانی ہے تو اس کے لیے درمیان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے نارملی کہ جیسے ہم نے کوئی کیمیکل منگوانا ہے تو بائی تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی کیٹلاگ پرائس ہے، تو اس میں جسٹ وہ تھوڑا سا فریٹ چارجز ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے، اور نیکسٹ ڈے مل جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہوتا ہے، جو اس کی کیٹلاگ پرائس ہوتی ہے، اس کو میں کم از کم 4 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں، کیونکہ درمیان میں اتنے اسٹیپس آتے ہیں تبھی تو وہ ملتی ہے، اور اس پہ بھی جو ہے نا تقریباً 6 to 7 منتھ لگ جاتے ہیں۔ اچھا تو جی سر، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، کیمسٹری بنیادی طور پر ایک ذرا تھوڑا سا اس کی طرف انکلائن ہونا، اور اسپیشلی ہماری جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اس میں مرد حضرات ذرا تھوڑا سا میکینیکل سائڈ کے اوپر، ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر زیادہ جاتے ہیں۔ آپ نے اس شعبے کا کیوں انتخاب کیا، یا اس سبجیکٹ کا کیوں انتخاب کیا؟ نہیں، مجھے تو شروع سے جو ہے نا کیمسٹری پسند تھی، اور اسپیشلی آرگینک کیمسٹری، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جو ڈرگز ہیں، پینٹس ہیں، ہر چیز جو ہے نا، جو کھانے پینے والی چیزیں ساری، سب کا آرگینک کیمسٹری تعلق ہے، اور یہ اس فیلڈ جو ہے نا یہ خاصا ٹیکنیکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے اتنے زیادہ جو ایون جو سالٹس ہوتے ہیں سمپل، ان کے نام بھی سارے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ کمپلیٹلی ٹیکنیکل ہے، اور ہمارا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو جیسے میتھ ہے یا کوئی اور تھیٹیکل کام ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم کوئی کام ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس کو جو لیب کے اندر اس کو جو ہے وہ مٹیریلائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا جو ہے وہ پیپر لکھا جاتا ہے، اور اس میں کافی اسٹیپس، اور پھر جو کمپاؤنڈ ہم بناتے ہیں ان کی کریکٹرائزیشن کرتے ہیں کہ جو بنا ہے کہ اس کی اسٹرکچرل کنفرمیشن کے لیے۔
تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کیمسٹری کو بورنگ، لیکن کیمسٹری جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور خاص طور پر آرگینک کیمسٹری، اور اس کا بہت زیادہ تعداد ہے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میل بھی اور فیمیل بھی اس میں آتی ہیں. وہ شاید وہ جو انجینئرنگ سائڈ کی ہے نا اس میں اس طرح کا ہے، لیکن کیمسٹری میں جو ہے بلکہ خاص طور پر ان دنوں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیمیل ڈومیننس ہے. کہ ہماری کلاس ہے فار ایگزامپل 20 کی کلاس ہے تو اس میں 16 یا 17 فیمیلز ہوگی، اچھا، باقی 3 صرف میلز ہوں گے. خواتین میں یہ انٹرسٹ زیادہ پایا جا رہا ہے. بہت زیادہ. جی پروفیسر صاحب، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ایک اور جو میرا خیال ہے اعزاز جس کو میں بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہر سال ٹاپ 2% جو ورلڈ کے سائنٹسٹ ہیں ان کا نام جو ہے اناؤنس کرتی ہے، اور آپ ماشاء اللہ سے پاکستان کے لیے یہ اعزاز پچھلے مستقل 3 سالوں سے حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آج آپ یہاں پر تشریف فرما بھی ہے. کچھ تھوڑا سا اس ایوارڈ کے حوالے سے، یہ جو خاص طور پر جو ورلڈ کے جو ٹاپ 2% سائنٹسٹ ہے، یہ کیا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کے سائنٹسٹ کو شامل کیا جاتا ہے؟ جی، اس میں عام طور پر جو ہے نا کہ کافی اسٹرکٹ قسم کا کرائیٹیرین ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف پبلیکیشنس، اس کے علاوہ آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کتنے پروڈیوس کیے، اور آپ کی سائٹیشن کیا ہے، یعنی دوسرے جو سائنٹسٹ ہیں انہیں کتنی سائٹیشن، کتنے آپ کے پیپرز ان کو سائٹ کیا ہے، اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ملا کر جو ہے نا وہ یہ فگر بنتا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے جو ہے نا ٹاپ 2% سائنٹسٹ. ماشاء اللہ، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نام انٹرنیشنلی روشن بھی ہوتا ہے اور ہم سب بہت فخر محسوس کرتے ہیں. یہ بتائیے گا سر، آپ نے اپنے کیونکہ بہت سارے ریسرچ پیپرز کے حوالے سے بات کی، سائٹیشنز کے، آپ کا مین جو ریسرچ پیپر میں ٹاپک رہتا ہے وہ کیا رہا ہے، مینلی کیا رہا ہے؟ جی میرے اصل میں ویسے تو کافی ڈائیورس قسم کے جو ہے فیلڈ ہے جس میں میں کام کرتا ہوں، اور اس میں بیسک بھی ہیں، اپلائیڈ بھی ہیں، لیکن خاص طور پر میرا جو کرنٹلی پچھلے 10-15 سال سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈز ہیں، نئے ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈز بناتے ہیں جس میں 2 یا 3 یا 4 ہیٹروسائکلک اسکیفولڈز ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ رنگز ہوتے ہیں، وہ ان کو ہم ایک ہی مالیکول کے اندر کمبائن کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں ملٹی ٹارگٹ کمپاؤنڈ حاصل ہوتا ہے، اور اس کی ڈفرینٹ بایولوجیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور خاص طور پر انزائم انہیبیشن اسٹڈیز کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف انزائم انہیبیٹرس کے طور پر یا جیسے اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، یا اس کے طور پر جو ہے کچھ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ ان یوز ہیں ایز ڈرگس، اور وہ ان کو اسٹینڈرڈ لے کر کمپیئر کیا جائے تھا. تو اس جرنی کے دوران میں نے کئی ایسے کمپاؤنڈس بنائے ہیں جو اسٹینڈرڈ سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پوٹینٹ ہیں، اور وہ ایز ڈرگ کینڈیڈیٹ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ بنا کر ان کو پبلش کر دیتے ہیں، اور یا یہ کہ ہم پیٹنٹ کروا لیتے ہیں. میری 7 پیٹنٹس ہیں، انٹرنیشنل پیٹنٹس ہیں، اور 2 پاکستانی پیٹنٹس بھی ہیں. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے نا کہ اس کو ڈرگ میں کنورٹ کرنے کا، وہ اس کے لیے بہت سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور بہت کچھ اس میں نا انوالو ہوتا ہے، اور خاصی اس کے اندر فنڈز بھی انوالو ہوتے ہیں، اور ٹائم بھی اس میں لگتا ہے، تب جا کر کوئی اپرووڈ جیسے FDA اپرووڈ کوئی ڈرگ بنتی ہے. لیکن یہ کہ یہ کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں یہ ڈرگ کینڈیڈیٹس کے طور پر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا ایک اور جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل پروڈکٹس جو ہے نا ان کی ہم ٹوٹل سینتھسز کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو نیچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو جیسے پلانٹس ہیں یا فنجائی ہیں یا بیکٹیریا ہیں ان سے ایسولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کیمیکل اسٹرکچر ہوتی ہے وہ معلوم کی جاتی ہے. یہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارا کام اس کے کمپلیمنٹری ہے کہ ہم اس کی ٹوٹل سینتھسز کرتے ہیں لیب کے اندر. تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیچرل سورسز سے جو کمپاؤنڈ ہے وہ آپ کو جو ہے نا 10, 20 یا 50 یا 100 ملی گرامس تک اویلیبل ہوتا ہے. جب ہم اس کی جو سینتھسز کرتے ہیں تو پھر جتنی چاہیے اماؤنٹ ہم بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے مالیکول کی اسٹرکچر کے اندر جو ہے چینجز کر کے تو اس کے ڈیریویٹیوز اور انالاگس بھی بنائے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے نا وہ کام ہے. ٹھیک. اچھا سر، کیونکہ ریسرچ کا کام واقعی بہت ذرا
کہتے ہیں ٹائم کنزیومنگ بھی ہے, مشکل بھی ہے, اور خاص طور پر جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا چیلنجز بھی بہت زیادہ ہے, خاص طور پر اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے. تو کوئی آپ نے کبھی سوچا اس کا کچھ اس حوالے سے کچھ کام کرنے کا کہ کوئی انٹرنیشنل کولیبوریشن اس کے اندر ہمارے ساتھ انوالو ہو جائے اور ہم ان چیزوں کو یہاں پر اپنا پاکستان سیٹ اپ پراپرلی کر سکے؟ اور سیکنڈ اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گی, اب یہاں پر اگر فیسلٹی نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ نے اتنے سارے اچیومنٹس جو ہیں وہ حاصل کی, تو کیا آپ کو یقیناً باہر سے بھی کمپنیز نے آفر تو کی ہوگی کہ آئیں اور ان کے ساتھ مل کر اس کے حوالے سے کام کریں, تو کیسے آپ نے اس کو کیا ریفیوز کیا یا آپ گئے اور آپ نے اس ایکسپیریمنٹ کو کیا؟ جی, ایک تو یہ کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو ہے الیگزینڈر وان ہوبولٹ پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ ہوا ہے, جو کہ بڑا پریسٹیجیس جرمنی کا فیلوشپ ہے. تو اس دوران بھی میں نے وہاں پر جو کمپاؤنڈس بنائے تھے, سینسس کی تھی ان کی, تو وہ کمپاؤنڈس ان کا وہ نوارٹس سے ایز اینٹی کینسر ڈرگ جو ہے وہ دستیاب ہیں. اس کے علاوہ بھی ہماری جو ہے نا کولیبریشن پر چلتی رہتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز نہیں ہوتی, تو اس کے ساتھ کولیبریشن جاری رہتی ہے. اور اسی میں کچھ ایم او یوز بھی ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجتے رہتے ہیں. اس میں ایک ایچ ای سی کا بڑا اچھا پروگرام ہے ارسپ کا نا, جس میں ہر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 6 منتھ کے لیے کسی ٹاپ 200 یونیورسٹی میں جا سکتا ہے, تو وہاں پر کر سکتا ہے. تو ادھر جو ہے وہ اس طرح کی لمیٹیشنز نہیں ہوتی. تو پاکستان میں تو ہمارے پاس جو ہے جیسے ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم نے ایک ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو کنڈیشنز ریکوائرڈ ہے, جیسے آپ کو بہت لو ٹیمپریچر چاہیے یا آپ کو کمپلیٹ انرٹ ڈرائی کنڈیشن میں کرنا چاہیے, تو وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی کئی دفعہ. تو ہمیں تو صرف اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے اس کام پر جو ہم یہاں پر سکسیزفلی کر سکیں. ٹھیک. تو سر مطلب کیا ہم, ظاہر ہے کہ جب باہر کے ممالک ہیں, ٹھیک ہے اس میں پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے, ہمارا ظاہر ہے آج کل کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ ظاہر ہے تعلیم کے شعبے کے اندر بجٹ ویسے بھی بہت زیادہ کم ہے جتنا ہونا چاہیے آج کل دنیا جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ایسے میئرز جو آپ بتانا چاہیں اس مائکرو فون کے توسط سے, اس کیمرہ کے توسط سے, کہ کیا کن چیزوں کو اگر ایڈریس کر لے گورنمنٹ اپنی سطح کے اوپر تو چیزوں کو آسان بنایا جا سکتا ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ پاکستان چونکہ غریب ملک ہے, تو ان کی بہت سے ریسورسز جو ہیں ابھی بھی کافی جو فنڈز ہیں وہ ریسرچ پر ہو رہے ہیں, لیکن جتنا دوسرے فیلڈز میں اتنے زیادہ نہیں. اور خاص طور پہ جب ہمیں کوئی پیٹنٹ کروانا ہوتا ہے تو اس کی فی انٹرنیشنل پیٹنٹ کی جو ہے لائک $6,000 یا ایون مور ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج کل ایک یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جتنے بھی جرنلز ہیں وہ سارے اوپن ایکسیس ہو گئے ہیں. اوپن ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسرچ ہے ایوری ون, لیکن اس کی جو چارجز ہیں وہ جو اتھرز ہوتے ہیں یا جو ریسرچ ہے اس سے لیتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی لمیٹیشن ہوتی ہے. اس کے لیے پھر ابھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ابھی باہر سے کوئی جو ہے نا کوئی جو ان کی فی پے کر سکے, کوئی ڈونیٹ کر سکے. تو اس لیے میں جو ہے وہ غیر ضروری طور پر کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. تو اس پہ تو وہ ویسے بھی جب یہ ایچ ای سی شروع ہوا تھا, ڈاکٹر عطاء الرحمان جب شروع ہوا تھا تو اس وقت بہت زیادہ تھے چانسز فنڈس تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. اور جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے اس چیز کے حوالے سے. اچھا سر, اسکالرشپس کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اس مقام تک پہنچے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ آپ رہے اپنی زندگی میں, کچھ تھوڑا سا اسٹڈیز کے حوالے سے اور کچھ اسکالرشپس کے حوالے سے بتائیں ہمیں. میں بتاتا ہوں کہ پہلی انٹرسٹنگ بات شاید آپ کو لگے کہ میں ڈائریکٹلی کلاس 3 جو تھا اس میں داخل ہوا تھا, کیونکہ وہ جو عام طور پر پہلے 1-2 سال ہوتے ہیں وہ تو جسٹ بیسک چیزیں جو ہے نا. تو میری خالہ جو تھی وہ ایڈمنسٹریٹر تھیں ایک اسکول میں, تو انہوں نے تیسری جماعت میں داخل کرایا. اس کا رزلٹ یہ تھا کہ میں ہر کلاس میں ینگیسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, یعنی بالکل. اس کے بعد میرا جو ہے ایف ایس سی سے لے کر پی ایچ ڈی تک مجھے جو میرٹ اسکالرشپ جو ہے وہ ملتا رہا. تو اور جو اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان اکیڈمی آف سائنسز ہے جو ہائیسٹ باڈی ہے سائنٹسٹ کی, جس میں جیسے ڈاکٹر عطاء الرحمان ہے یا ڈاکٹر عبدالقدیر تھے اور بہت سے لوگ جو ہے نا, تو اس کو بھی فیلو ہوں. اس کو فیلوشپ ہونا کافی بہت مشکل سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک کیمیکل سوسائٹی آف پاکستان ہے اس کا بھی میں فیلو ہوں, اور رائل سوسائٹی آف کیمسٹری UK اس کا بھی فیلو ہوں. صحیح. تو ٹھیک جی, تو میں نے جو بنیادی تعلیم تھی وہ میں نے وہ جیلم سے کی. میرا تعلق جیلم سے تھا, جیلم شہر سے. تو اس کے بعد بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے یہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی میں ہی داخلہ لیا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں اس وقت
جو رزلٹ تھا وہ جیسے مارچ اپریل میں نکلتا تھا، اور یہاں پر ایڈمیشن جو تھے وہ دسمبر یا اس کے اینڈ پر ہوتے تھے. پورے 1 سال پورا مجھے جو ہے نا میں نے ویٹ کیا اسی یونیورسٹی میں آنے کے لیے کہ تاکہ جو ہے نا وہ میں داخلہ لے سکوں. کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک نام ہے تحقیق کے حوالے سے خصوصی طور پر، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تب سے لے کر اب تک کیا کوئی بہتری آئی ہے ریسرچ کے میدان میں؟ بہتری اس لحاظ سے آئی ہے کہ اب کافی فنڈز وغیرہ جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں جب سے HEC بنا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ویسے اوورآل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ جیسے ہمارے یہاں جو بھی اچھا ادارہ ہوتا ہے وہ ڈیکلائن کی طرف جاتا ہے تو وہ اس طرح ہو رہا ہے. کیونکہ یہاں پر جب انہوں نے کیونکہ یہاں پر ڈسپلن کی اور اس طرح کی کافی پرابلمز ہیں، اسٹوڈنٹس اکثر جو ہے نا کوئی نہ کوئی وہ کرتے رہتے ہیں. اس کی نسبت جو دوسری یونیورسٹیز ہیں جیسے نسٹ ہے جہاں پر ڈسپلن ہے تو وہ اس کے مقابلے میں نا یعنی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کا بھی نا وہ یونیورسٹی کو اس کی جو رینکنگ ہے نا اس کو، لیکن ابھی تک جو ہے ہماری یونیورسٹی جو ہے رینکنگ میں سب سے ہائیسٹ ہے، انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی، اور نیشنل میں بھی ہائیسٹ ہے. دوسری یونیورسٹیز جو ہے وہ کلیم کرتی ہیں لیکن ان کو کوئی بھی ہائیسٹ نہیں ہے. بالکل. اور سر جتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، ہر فیلڈ میں آ رہی ہیں، ڈیفینیٹلی کیمسٹری کی جو فیلڈ ہے ڈیفینیٹلی اس میں بھی آئی ہوں گی. تو ٹیکنالوجی کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں کہ کیا جو ہمارا آج کا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے پروفیسر بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، تو کیا ہم میچ کر پا رہے ہیں جو ہماری آج کے دور کی پڑھائی ہے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ اس طرح کی جہاں تک کلاس روم کا تعلق ہے اس کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لیٹسٹ بکس ہیں جو کہ انٹرنیشنلی پڑھائی جا رہی ہیں یا کنسلٹ کی جاتی ہیں انہیں سے پڑھائیں. لیکن یہ کہ پریکٹیکلی ہماری لیبز ہیں وہ بالکل اسٹینڈرڈ کی نہیں ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ہوتا ہے، اور وہ ساتھ جو لمیٹیشنز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں. کیونکہ کیمیکلز میں یہ خاصا جو ہے وہ فنڈز انوالو ہوتے ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے. اور پھر ایون اب آج کل تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو کیمیکلز ہیں وہ بھی چائنا سے اور دوسری جگہ سے آتے ہیں، اور وہ بھی جو اسے عام طور پر 2 نمبر کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں. ہم منگوا لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ورک آؤٹ نہیں ہوئے اس میں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، کچھ آپ لوگوں کو کیونکہ انٹرنیشنلی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کا بھی بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا چیک اینڈ بیلنسز بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے تو کچھ کبھی آپ لوگوں کو اس چیز میں بھی کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی پڑھائی کے لیے یا بچوں کے حوالے سے کوئی اس طرح کی چاہے چائنا سے ہے چاہے یورپ سے ہے منگوائے ہوں اور اس میں آپ لوگوں کو بڑی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے نا، اس میں انویسٹیگیشنز بھی انوالو ہو جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں. جی، اس طرح کے بہت عرصے سے جو ہے نا وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کچھ سینکشنز ہیں جو کہ وہ یو ایس اے نے لگائی ہوئی ہیں، کچھ پاکستان گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہوگا بڑی ویل نون ایگزامپل ہے ایسیٹک اینہائیڈرائڈ کی، اسے جو ہیروئن کی سنتھسس میں یوز کیا جاتا ہے، اس لیے وہ تو اویلیبل ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ ہمیں اکثر جو ریئیکشن کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور کمپاؤنڈز ہیں، تھائونائل کلورائڈ ہوتا ہے، ایک فاسفورائل کلورائڈ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں ناول روٹ سے ملتے ہی نہیں ہیں. ان کے لیے پھر وہ اسمگلڈ یا ایسی کوئی چیز لینی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ جو انٹرنیشنلی وہ ہم جو بھی کیمیکل منگواتے ہیں اس کے لیے پوچھتے ہیں کہ اس کا اینڈ یوزر جو ہے وہاں تک پوری ہمیں ڈیٹیل بتائیں اس لیے یوز کرنا ہے. تو اس طرح کی بہت سی رکاوٹیں ہیں جس وجہ سے نا ہمارا کام اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انسٹرومنٹس کی کمی ہے، ہمیں اپنا کام کر کے پھر باہر بھیجنا پڑتا ہے. اچھا. اور اس کی یعنی اس سے بہت اگر اس سلسلے میں آپس میں کولیبریشن ہو یا کوئی ساتھ سپورٹ ہو تو پھر اور بہتر ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے سجیشنز دیں آپ لوگوں کا کوئی فورم کوئی پلیٹ فارم ایسا ہو جس سے آپ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکیں اپنے یہ پرابلمس گورنمنٹ سیکٹر میں جو اس شعبے سے متعلقہ جو ہے، مطلب ایک تو HEC ہے وہ تو چلے درس و تدریس سے ریلیٹڈ ریگولیشن ساری کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل ورک کے اندر جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چیلنجز ظاہر ہے ایک پروفیسر خود اٹھ کے تو اوبویسلی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کر سکتا ہے، اس میں اعتماد میں حکومتی سطح کے لوگوں کو لینا پڑتا ہے. تو کبھی اس طرح کا سوچا آپ لوگوں نے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے؟ اصل میں یونیورسٹی کی سطح پر تو کئی بار وہ اکثر میں تو کہتا ہوں کہ کچھ دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آتے رہتے ہیں لوگ ان سے کرتے رہتے ہیں کہ یہ آئندہ یہ فیسلٹی ہوگی، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے صورتحال. کہ یعنی پریکٹیکلی وہی ہوتا ہے کہ ہمیں خود ہر چیز ارینج کرنی پڑتی ہے. اور ہمارے پاس ایون جیسے لیبز ہوتی ہیں تو وہ بڑی اسپیشلائزڈ لیبز ہوتی ہیں، اور وہ جو انٹرنیشنلی ان کو جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود ہی وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، جیسے یہ کسی پلمبر کو اور سارا کچھ کر کے نا سارا مستری کو ڈیزائن کرنا خود کروانا پڑتا ہے.
تو اور لیکن یہ کہ حکومتی سطح پر جو ہے کوئی ایسا ڈائریکٹلی جو ہے میرا اپنا تو نہیں کوئی ایسا کنٹیکٹ ہوا. وہ خالی ہم سے انفارمیشن لیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا آپ کے کولیبریشن کس کس کے ساتھ ہے اور ایم او یوز وغیرہ ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس طرح کوئی ایسا سپورٹ تو نہیں ہے. صحیح. اچھا, اب پاکستانی یوتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ سنس آپ خود بچوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں ہمارا مستقبل؟ آر یو سیٹسفائڈ کہ آگے آپ جیسے لوگ, آپ جیسے ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے بھی پاکستان کو, آپ کے کام کو آگے لے جانے والے ہیں ہمارے درمیان؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس میں مایوسی والی بات تو نہیں ہے, لیکن آج کل ٹرینڈ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا, یعنی محنت کرنے کا اور جو ہے نا ساتھ جذبہ بھی ہونا چاہیے. کہ میں آپ کو اپنے مطلب بتاؤں کہ مجھے جو ہے وہ میرا سارا انٹرسٹ جو ہے وہ پڑھنے میں اور جو ریسرچ میں اور سارا اس میں لگتا ہے. ایون میں جب کوئی جیسے کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ بھی 7 دن میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوں, اور ایون جو فیملی کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی مجھے ان کو سبسکرائب رہتی ہے تو وہ اس پہ گزرتا ہے. تو اسی کے کنٹینیوشن میں بتا دوں کہ میرے اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 بکس ہیں نیشنل, اور جو بہت سے بک چیپٹرز ہیں جو تو میں چاہوں گی بکس کے نام اگر آپ ہمیں بتائیں تاکہ جو اگر اس فیلڈ کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں شاید ان کے کام آ سکے. ایک تو 2 بکس جو ہیں وہ ہم نے خاص طور پر پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لکھی ہیں. ایک تو بک جو ہے وہ اسپیکٹروسکوپک میتھڈز ہے جو کہ BS لیول تک کی ہے, اور ایک جو ہے وہ NMR بیسک NMR پر ہے جو کہ ایم فل اور PhD کے اسٹوڈنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, صحیح. اور جو کچھ انٹرنیشنل بکس ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ عام طور پر جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس لیے ان کے جو آن لائن ورژن ہے وہ اویلیبل ہیں یا پھر یہ کوئی کاپی وغیرہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی پرائس خاصی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ڈالرز میں اتنی زیادہ نہیں لگتی, لیکن جب ہم اسے کنورٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے. اس کا پھر وہی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جب وہ پیپر بیک ایڈیشن آئے تب جو ہے وہ ان کو اویلیبل ہو سکے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو بیسک کویشچن تھا اس لحاظ سے کہ یعنی ہم اگر ہم کمپیئر کریں جو خاص طور پر یورپ اور امریکہ کو, تو جو کم از کم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جو ان کو جو کورس پڑھایا جاتا ہے وہ تو کافی قریب ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایون دین کافی ڈفرینس ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیول پر ہیں, لیکن جو پریکٹیکلی جو ہوتا ہے وہ تو اور بھی پیچھے ہے. لیکن اگر آپ کچھ اور یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان میں کمپیئر کریں تو وہ تو بہت ہی پیچھے ہیں. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اکثر آج کل ایک رجحان ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگ وہ ایم فل اسٹوڈنٹ لے لیے جائیں, PhD لے لیے جائیں, لیکن ان کو کوئی کام وغیرہ نہیں, وہ کچھ نہ ان کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں نہ ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے. اور پاکستان میں مجھے ایک بڑی بات جو ہے نا وہ جو اس طرح کی ہے کہ یہاں پر جو اکثر جو سائنٹسٹ ہیں سو کالڈ, وہ بھی ان کا بھی جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اس طرح کے جیسے بیوروکریٹس ہیں ان کی طرح کا ہے. ایک ہوتا چاہیے کہ ایک آدمی کو جو آدمی جتنا لرن کرتا ہے اتنا ہی ہمبل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ بات کرتا ہوں. تو کچھ لوگ تو, اور ایون یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ بھی ایوارڈ ملا ہے. تو حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ یہ اس سے پہلے اس سے میری پروفائل سے جن کی پروفائل 1/4 بھی ہے یا 1/5 بھی ہے ان لوگوں کو بھی مل جاتا ہے. ان لوگوں کو سارا کچھ زیادہ تر تعلقات کی بنیاد پر یہاں ہوتا ہے, جو کہ سوری ٹو سے کہ ابھی مجھے کیمرہ کے سامنے کہنا چاہیے, لیکن ہوتا یہ کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ کسی صحیح بندے کو جو ہے نا وہ مل جائے. حالانکہ باہر یہ ہوتا ہے کہ کسی میرٹ کے بغیر ملنا مشکل ہوتا ہے اور یہاں پر میرٹ پر ملنا مشکل ہوتا ہے. صحیح. بالکل جناب, چیلنجز تو ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فل رہنا چاہیے. ہمیشہ اس طرح کا وقت نہیں رہے گا, اور مل جل کے آپ جیسے برائٹ مائنڈز جو ہیں وہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن بھی ڈھونڈیں گے. اور میں یقیناً پوری پاکستانی عوام کے بہاف پہ آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو کاوشیں ہیں, جو آپ کی جدوجہد رہی, اور جس جگہ پہ اس جیسے لاکھوں ستارہ امتیاز جو ہے وہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, اور ہم سب کو آپ پہ بہت فخر ہے. آپ اپنا اسی طرح کام جاری رکھیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور یقیناً جناب تعلیم کے حوالے سے جو کہنا چاہیے کہ مشکل راستے, مشکل فیلڈز بھی ہیں, اور ان میں بڑا آپ کو انٹرنیشنل پریشرز بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. ان میں سے ایک فیلڈ ہے جو پروفیسر صاحب کی ہے, اور انہوں نے جس طرح سے بیان کیے یقیناً آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے ہوں گے کہ آسان راستہ نہیں ہوتا ہے. صرف ان کی اپنی تعلیم یا ان کے اپنی پبلیکیشنز یا ان کے اپنے ریسرچ پیپرز ہی نہیں ہیں, اس کے علاوہ اس تعلیم کو اگلی آنے والی نسل تک منتقل کرنا یہ ایک بہت بڑا
کام ہوتا ہے, ایک بڑا کاز ہوتا ہے, جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہے وہ اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں. سر وش یو آل دا بیسٹ. آگے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں, اور میں چاہوں گی کہ جاتے ہوئے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو بالخصوص, اور عوام کو آپ کہنا چاہیں کچھ. بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس اگر ذہانت کی کمی ہے تو وہ تو محنت سے پوری کی جا سکتی ہے, لیکن محنت کی جو کمی ہے وہ کسی طرح نہیں پوری, اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہے. تو آپ کو یعنی یہ نہیں کہ کوئی چیز مشکل لگی ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور آسان راستے ڈھونڈیں. اس کے اندر جو ہے نا آپ اپنے آپ جب آپ اس میں تھوڑا سا فیلڈ کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو خود بخود آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اگر آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کا جو ہے شوق بھی ہو ساتھ, تو پھر جو ہے نا بہت سونے پہ سہاگا ہو گیا جی ہاں. اور اسی حوالے سے میں تو وہ آپ کوشچن ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح ہوا کہ میں پہلے ادھر فیڈرل کالجز میں میری جاب ہوئی شروع میں FPSC کے تھرو, تو 2-3 دفعہ ہوئی تو پھر مجھے وہ چھوڑنی پڑ جاتی تھی کیونکہ اس کو میں PhD کر رہا تھا, اور ہمارے یہاں وہ کوئی تھیریٹیکل کام نہیں کہ اس کو جو ہے نا آپ یعنی لیب میں کام کرنا پڑتا ہے, اس وجہ سے جو ہے. تو پھر اس کے بعد میری پنجاب گورنمنٹ میں ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر, اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی ایسوسیٹ پروفیسر. تو میں بہت اچھا, ویسے میں کافی سینئر تھا, لیکن وہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی ریسرچ کے یا کچھ طرح کے جو ایون میں کسی یونیورسٹی لاہور بھی رہا, لیکن ادھر کا مجھے کوئی ریسرچ کا کوئی ایسا ماحول نہیں نظر آیا, نہ فیسلٹیز. تو پھر میں سارا جو تھا وہ یعنی ایسوسیٹ پروفیسر چھوڑ کے میں نئے سے یہاں پر جو اسسٹنٹ پروفیسر آیا قائد یونیورسٹی میں. تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ پھر اب پروفیسر بھی بن کے. تو پھر جی صحیح. چلیے بہت بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا, آپ نے ہمیں وقت دیا, کچھ اپنی زندگی کے حوالے سے بھی بتایا, اور کچھ جو پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آپ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس کے اندر اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں, اور کچھ جی اچھا یہاں اس نے مجھے ستارہ SI لکھ کے دیا تھا نا. تو یہ پھر کافی جگہوں پہ ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. وہ تم کیا امتیاز ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ہمیں اوپننگ دوبارہ کرنی پڑے گی. اوکے. اور جی بالکل جس طرح سے پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی تمغہ امتیاز ہمارے ساتھ آج موجود رہے, اور جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے ہمیں بتایا, کئی جگہوں پہ بہت فیوریبل کنڈیشنز بھی ہیں, لیکن جہاں پہ یہ ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہے پریکٹیکل سائٹ کے اوپر, اور جب پریکٹیکل سائٹ پہ آتا ہے تو اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز جو ہیں وہ متقاضی ہیں کہ وہ یہاں پر ہوں. تو یقیناً پاکستان میں ان جیسے ہیروں کی یا کیوں یار خدا کا نام ہے, مجھے لگتا ہے آج کلوزنگ بھی نہیں مجھے کرنے دو گے. وہ سارے الفاظ ان سے نکل جاتے ہیں جو ایک فلو میں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی صاحب, آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور اتنی ساری آپ نے ہمارے ساتھ باتیں کی جو شاید عام لحاظ میں شاید لوگوں کو تک نہ پہنچتی, لیکن آپ نے وقت دیا, اس پوڈ کاسٹ کا آپ حصہ بنے, ہم بڑے تھینک فل ہیں آپ کے لیے. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, مجھے عزت دی. جی نہیں سر, یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, آپ جیسی شخصیت سے ملاقات ہوئی. اور آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں کہ پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی جیسے لوگ جو تمغہ امتیاز, یہ بہت ایک چھوٹا اعزاز ہے, جو ان کی کنٹریبیوشن ہم نے سنی ہے, جو ہم نے ان کی جد و جہد سنی ہے. پاکستان کو تھیوریٹیکل لحاظ سے ان جیسے برائٹ مائنڈ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, لیکن پریکٹیکل جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز ان کا جو شعبہ ہے وہ اس کے متقاضی ہے. تو یقیناً آج کی اس پوڈ کاسٹ میں جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک بھی ہم چاہتے تھے کہ اس طرح کے چیلنجز پہنچیں کہ پاکستان کے پاس اگر یہ فیسلٹیز موجود ہوں تو یقیناً پاکستان ویسے تو اپنا کردار ادا کر ہی رہا ہے, کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشنز کر ہی رہا ہے, لیکن جہاں پر ہماری محنت جو ہے وہ اگلوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, انٹرنیشنل ہاتھوں میں چلی جاتی ہے, تو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا وقت جو ہے وہ دیں, اس پہ توجہ دیں, اور جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے اندر اگر اس بجٹ کو زیادہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا ریڈیو پاکستان کی اس پوڈکاسٹ سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوپننگ دوبارہ کروا لیجئے. اب پتہ نہیں میں نے اوپننگ میں بولا کیا تھا.
जी वंस अगेन एक सेकेंड, सॉरी सर, आपका कुछ लम्हे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में सदफ रानी आपको खुशामदीद कहती है। जी हाँ जनाब, आपको मालूम है कि 23 मार्च को बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, जिनमें कहना चाहिए कि हर ऐसा इंसान जिसकी वहाँ रिप्रेजेंटेशन हुई, ऐसी शख्सियात की रिप्रेजेंटेशन हुई जो अपने फ़न के अंदर कोई ना कोई मुकाम रखता था, कोई ना कोई मेहनत उसकी शामिल थी। और अगर शोबा हो तालीम का, तो ये एक इंतहाई हम सब के लिए फ़ख्र की बात होती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जी हाँ, हम जब तालीम के शोबे की बात करते हैं तो आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सईद भट्टी साहब, जो तमग़ा इम्तियाज़ हैं, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इसके अलावा डीन है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।